السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ مولوی صاحب کہاں لکھا ہوا ہے؟ کھولیں آپ پارہ تیسرا سورۃ البقرہ۔ اس مقدس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِلَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود سے باز نہ ہوگے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے۔ ہم سب لوگ سود کھاتے ہیں؟ کیا ہم سب مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر رہے ہیں؟ میرے بھائی ذرا آپ غور فرمائیں۔ ایک ہے ڈائریکٹ ہم سود کھاتے ہیں، کوئی بغیر سود کے کاروبار نہیں کرتا، سب کی بات نہیں ہے۔ آج کل تو بینکوں کے علاوہ دیہات میں، شہروں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے سودی کاروبار کو پرافٹ کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، خنزیر کا نام ہرن رکھنے سے وہ حلال نہیں ہو جاتا، کتے کا نام بکرا رکھنے سے حلال نہیں ہو جاتا۔ وہ اس کو پرافٹ کہتے ہیں، وہ اس کو کاروبار کہتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ یہ سورۃ بقرہ کی 275 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے کاروبار کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اب ہم اپنے آپ کو کئی مثالیں پیش کر دیتے ہیں، ایسا کوئی مثال قرآن و حدیث سے جو ٹکرائے وہ آپ کی مثال نہیں، وہ شیطان کی چال ہے۔ تو ہم سب کیا سود کھا رہے ہیں؟ اگرچہ ہم سب سود نہیں کھا رہے، انڈائریکٹ سب کھا رہے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہمارا بینکوں کا نظام سودی ہے، ہماری حکومت کی مجبوریاں بغیر سود کے کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا، ہمارے حکمران جو قرضہ لیتے ہیں وہ سود پر ہے، ہماری بینکیں جو چل رہی ہیں وہ سود پر ہیں۔ اگر کوئی ملازم وہ اپنی ایڈوانس تنخواہ لینا چاہے، اگر وہ 4 لاکھ لیتا ہے تو تقریباً 6 لاکھ سے بھی زیادہ اس کو قسطوں میں ادا کرنی ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات بھی آپ سمجھیں، آپ کی فیکٹریاں، آپ کے جتنے بھی ادارے بڑے ہیں، یہ سود سے قرضہ لے کر کام کر رہے ہیں۔ کپڑے کی فیکٹریاں ہوں، دوسری فیکٹریاں ہوں، کھاد کی فیکٹریاں ہوں، سپرے کی ہوں، سب میں سود سے قرضہ لیا ہوا استعمال ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ افسوس کی بات یہ ہے، ہم نے جو مسجد میں مصلی بچھایا ہوا ہے، اگرچہ ہم نے خود خریدا ہوا ہے، لیکن جس فیکٹری سے بن رہا ہے وہ سود کی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے حرب من اللہ ورسولہ، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان جنگ کر رہے ہیں۔ تو اب ہم مسلمان، ایک تو طبقہ جو ڈائریکٹ سود کھا رہا ہے وہ تو بہت بڑا مجرم ہے، لیکن جو ہم پرہیزگار ہیں، ہم بھی ڈائریکٹ تو نہیں کھاتے، لیکن ہمیں بھی سود کے بغیر کوئی چیز نہیں مل رہی۔ اللہ پاک اور اس بات کا بہت ہی جو موجودہ ہمارے
حکمران اور ہمارے بڑے افسران اس کو بڑا محسوس فرمائیں گے کہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمارے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ ہم اپنا نقصان ہماری زبان میں اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار چکے ہیں۔ جو کائنات کا مالک خالق، جو روزی کے وعدے بھی فرماتا ہے، جو ترقیاں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، کامیابی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، اس عظیم رب کے حکم کو چھوڑ کر، اس عظیم پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ نے کبھی سوچا کہ سود کھانے والے کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے، تو علماء نے یہ حدیث مبارکہ کی تشریح کی ہے کہ جو بندہ سود کھاتا ہے اگرچہ 1 درہم کیوں نہ ہو، وہ اپنی سگی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ مطلب ہے اتنا بڑا اس کو جرم ہے جیسے کوئی سگی ماں سے زنا کرتا ہے۔ تو اس وقت جو لوگ، یہ ہمارے دیہاتوں میں بھی پیدا ہو چکے ہیں، حتیٰ کہ خواتین پیدا ہو چکی ہیں۔ ہمارے شہر میں ایک تو حکومت کا نظام ہے۔ حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، حکمران وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کو روکے، اگر وہ نہ رکیں تو ان کو قتل کر دیں۔ تو یہ ہے فتوے۔ اب ہمارے مسالک میں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مسالک ہیں ان میں کئی اختلاف ہیں، لیکن اس بات پر کسی کا اختلاف نہیں کہ سود کھانے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود سے بچائے، اللہ ہم سارے اسلامی ممالک کو اس ظلم سے بچائے، اللہ سب حکمرانوں کو، ہم عوام کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔